اب خضر علیہ السلام کون تھے؟ امام العقیلی نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت لی ہے کہ خضر وہ ہیں کہ جو اوپر اور نیچے کے پانیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں خضر بیٹھتے ہیں وہاں وہاں ہریالی اگاتی ہے۔ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں خضر چلتے ہیں وہاں وہاں ان کے پیروں کے قریب گھاس اگاتی ہے، اور اکثر یہ گھاس اتنی گھنی ہوتی ہے کہ خضر کے پاؤں تک اس میں دھس جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الافراد اور حافظ ابن ساکر نے اپنی کتاب، بلکہ میری فیورٹ کتاب جس کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، تاریخ دمشق، اس میں لکھا ہے کہ خضر کے لیے وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، وہ تب تک زندہ رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور آگے چل کر انہوں نے دجال کے زمانے میں ایک بار پھر سامنے آنا ہے، اور سامنے آ کر دجال کی تکذیب بھی کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ مومنین میں سے ایک شخص دجال کی مخالفت کرے گا اور دجال اسے اپنے پاس بلوائے گا اور پھر اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے زندہ کر دوں تو، اور وہ واقعی اس شخص کو زندہ کر دے گا، لیکن تب وہ شخص چلا کر کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے کہ جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفارم کیا تھا۔ اور اس پر دجال ایک مرتبہ پھر سے اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بار وہ اسے قتل نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ پھر اسے اٹھا کر وہ اس چیز میں پھینک دے گا کہ جسے وہ جنت کہتا ہے، لیکن جس کے اندر صرف دھواں ہی دھواں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ امتی درجات کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور امام دارقطنی پلس دوسرے بہت سے بڑے بڑے مسلم سکولرز یہی کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے کہ جو بیسیکلی وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ لیکن دجال نے چونکہ وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، اور یہ ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ یہ باقاعدہ طور پر دجال کے حوالے سے ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سورہ کہف بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے کہ دجال یہ سارے کام کرے گا، یعنی وہ ٹائم کو ریورس بھی کرے گا اور پھر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے وہ ٹائم کو فیوچر میں ایڈجسٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے 4 چیپٹر سورہ کہف کے اسی ٹیکنالوجی کے لکھے ہیں جس ٹیکنالوجی کے اوپر دجال نے استعمال کرنا ہے۔ سورہ کہف اتنا بڑا نیوکلیئر بم ہے، ہمارے پاس نیوکلیئر ریئیکٹر ہے، 1000 بم نکلتے ہیں اس کے اندر سے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور یقیناً اس نے ان پورٹلز اور آسمان کے راستوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنی ہے کہ جس سے پھر اس کے 40 ہاتھوں کے فاصلے کے کانوں والا گدھا نکل کر باہر آ جائے گا، تو انہی راستوں سے پھر خضر علیہ السلام شاید ایک بار پھر سے ہماری دنیا میں آ جائیں گے کہ جو خود بھی وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ اب چونکہ بات پورٹلز کے پار رہنے والوں کی ہو رہی ہے تو پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں خضر علیہ السلام وقت کی قید سے آزاد ہیں؟ اس سوال کا جواب تاریخ دمشق کی 16th والیوم کے پیج نمبر 400 پر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو عنقریب زمین پر ایک عظیم عذاب آنے والا ہے، جب وہ عذاب آئے تو اس وقت تم لوگ میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، اور جب وہ عذاب ختم ہو جائے تو اس کے بعد میرے جسم کو نکال کر پھر شام کی طرف بھیج دینا کہ جہاں پھر مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی اس وصیت کے بعد ایک طویل مدت گزر گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب آ گیا، تمام زمین پانی میں غرق ہو گئی اور ایک طویل عرصے تک غرق ہی رہی۔ لیکن جب وہ طوفان تھم گیا اور پانی اتر گیا تو نوح علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہمارے دادا نبی کی یہ وصیت تھی کہ ان کے جسم کو شام لے جا کر دفن کیا جائے، لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے آگے سے بہانے بازی شروع کر دی
کہتے کہ زمین ٹھیک نہیں ہے، کہتے کہ ہمیں راستہ نہیں پتا، آپ انتظار کریں وغیرہ وغیرہ۔ اور تب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے جس نے ہمارے دادا نبی کو دفن کر دیا، اے اللہ تو اس کی عمر کو پھر قیامت تک کے لیے طویل کر دے۔ اور تب نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے خضر وہ بیٹے ہوئے کہ جنہوں نے آدم علیہ السلام کے جسم کو غار سے نکال کر شام لے جا کر دفن کیا، اور یوں نوح علیہ السلام کی دعا سے وہ تب تک زندہ رہیں گے جب تک کہ اللہ ان کی زندگی چاہے گا۔ اب آدم علیہ السلام کی زندگی بھی دو مختلف عالمین میں گزری ہے، جنت اور پھر یہ دنیا کہ جہاں بعد میں رہنے کے لیے انہیں بھیج دیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام بھی کہ جن کی زندگی ٹوٹل تھی کتنی، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ 950 سال تک تو انہوں نے صرف تبلیغ کی تھی، لیکن ان کی زندگی ٹوٹل تھی کتنی یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور وہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے زمانے میں بڑے بڑے حیرت انگیز کام ہوئے، مثلاً آسمان کے دروازوں کا کھل جانا اور ان سے مشکوں کی طرح پانی کا کھول دیے جانا۔ I personally think کہ ان کے بیٹے یا ان کے پوتے یا ان کے پوتوں میں سے کوئی بچے حضرت خضر علیہ السلام بھی کسی 5th ڈیمینشنل بینگ کی طرح بہت سارے عالموں میں رہ رہے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی سامنے آئے، اور ایک دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر وہ صحابہ کرام کے سامنے بھی آئے تھے، لیکن نارملی وہ شاید ہمارے درمیان نہیں رہتے، بلکہ کسی اور ہی ڈیمینشن، کسی اور ہی عالم میں رہتے ہیں کہ جہاں سے وقتاً فوقتاً وہ یہاں ہماری دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہی خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اس دنیا کے سفر پر لے گئے کہ جہاں انہوں نے وہ 3 کام کیے کہ جو سورہ کہف میں پھر گریٹر ڈیٹیلز کے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی دوست، آپ کو یاد ہوگا کہ ان دونوں کا جو پہلا سفر ایک ساتھ ہوا تھا وہ ایک کشتی میں ہوا تھا کہ جسے بعد میں خضر علیہ السلام نے توڑ دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس پر حیران بھی ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی زبردست بات بتائی ہے کہ وہ کشتی ایک ایسی سرنگ میں چل رہی تھی کہ جس کی لمبائی 1 فرسخ تھی۔ 1 فرسخ یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹرز، کہ جس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ جس کشتی میں بٹھا کر خضر موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، وہ کشتی بھی سرنگ جیسی کسی پورٹل ہی سے گزر کر آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اسکالر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد مسلمان ہوئے تھے، اور پھر بڑے بڑے صحابیوں کے ساتھ رہ کر ان سے تعلیم حاصل کی تھی، اور سنن ابو داؤد کے مؤلف امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد قرأت کا سب سے زیادہ علم شاید ابو العالیہ کے ہی پاس ہوا کرتا تھا۔ وہ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ خضر ایک ایسے شخص ہیں کہ جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ چاہے، اور اس وقت اس سفر میں سوائے موسیٰ کے انہیں کوئی اور دیکھ بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ اگر وہ انہیں دیکھ لیتے تو نہ تو وہ انہیں کشتی توڑنے دیتے اور نہ ہی وہ انہیں بچہ قتل کرنے دیتے، کیونکہ جب وہ کشتی میں بیٹھے تو خضر نے کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ اب وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشتی میں اور جو لوگ تھے وہ شور مچاتے، کشتی والے شور مچاتے، انہوں نے شور نہیں مچایا، ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا یار، یہ تو سارے بندے ڈوب جائیں گے ہم، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ نے پھر معافی مانگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں موسیٰ، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اب اس کے بعد پھر وہ کشتی سے اتر کر ایک جگہ پہ گئے، وہاں انہیں ایک بچہ ملا، تو خضر نے اس بچے کی گردن مروڑ دی، مار دیا اس کو۔ وہاں پھر موسیٰ بول اٹھے او کہ تم نے ایک جان کو بغیر کسی قصور کے مار دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اور ورلڈ تھی، کیونکہ اگر اس ورلڈ میں ہوتا تو وہ اگر خضر قتل کرتے تو بستی میں رولا پڑ جانا تھا، شور و غوغا ہوتا، اور لوگ آتے، لیکن یہ ان کو وہاں لے گئے جہاں یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ اس بچے کو مارنا ہے۔ تیسرے واقعے میں وہ گئے اور ایک بستی میں داخل ہوئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں،
تو ان لوگوں نے ریفیوز کر دیا ان کو کھانے کے لیے دینے پہ کے اوپر. جب کھانے کے دینے پہ ریفیوز کیا تو وہاں سے وہ پلٹنے لگے تو ایک دیوار گرنے والی تھی, تو خضر نے وہ دیوار سیدھی کر دی. وہاں پھر موسیٰ بول اٹھے اور موسیٰ نے کہا کہ یار انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے, کھانا نہیں دیا, تم ان سے کوئی پیسے لے لیتے, ایویں خام خواہ فری میں ان کا کام کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے, میں تمہیں 3 چانسز دے چکا ہوں, اس سے آگے اب میرا تمہارا سفر جاری نہیں رہ سکتا, اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکتا. اب میں تمہیں انہیں قرآن لفظ جو کہ طویل کا, اب میں ان چیزوں کی طویل تمہیں بتاتا ہوں. اور پریزنٹ کو جو فیوچر میں ایڈجسٹ کیا وہ اب خضر بتانے لگے ہیں کہ میں نے یہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے, وہ جو خوبصورت کشتی دیکھتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے, تو یہ غریب اس سے روزی کماتے ہیں, اس کو میں نے زخمی کر دیا, کشتی کو تھوڑا سا ڈیمیج کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو کیپچر نہ کر دے اور ان کی روزی چلتی رہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ وہ پریزنٹ میں کھڑے ہیں, اس نے فیوچر کو ایڈجسٹ کیا. کیا بات. کہ آگے یہ جائیں گے تو وہاں جا کے یہ کشتی کا جو ان سے چھین لی جائے گی, لہذا یہ بے روزگار ہو جائیں گے. تو اس کو ایڈجسٹ کر کے اس نے کیا. اب انہوں نے کہا لڑکا کیوں مارا پھر تو نے؟ انہوں نے کہا لڑکا اس لیے میں نے مارا کہ اس کے والدین بہت ہی نیک تھے اور اس بچے نے بڑے ہو کے بدماش بننا تھا, اور اس نے اپنے والدین کو بہت تنگ کرنا تھا اور ان کے لیے ایک فتنہ بن جانا تھا. تو اللہ نے چاہا کہ میں یہ بچہ واپس لے لوں اور اس کی جگہ ان کو ایک اور نیا بچہ دوں. اللہ اکبر. تو یہ پھر فیوچر کو ایڈجسٹ کیا, اس کو پتا تھا فیوچر میں اس نے یہ ہونا ہے, تو اس نے پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کیا کہ وہ بچہ مار دیا, اس کی جگہ پہ نیا بچہ اللہ انہیں عطا کر دے گا جو کہ نیک اور نیک سیرت ہوگا. اس کے بعد تیسرے واقعے میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے پھر وہ دیوار کیوں سیدھی کی. انہوں نے کہا کہ 2 یتیم بچے ہیں, ان کے ماں باپ مر چکے ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے اس کے باپ کا. اگر یہ دیوار آج گر جاتی تو لوگ اس خزانے کو لے کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ بچے چھوٹے ہیں. میں نے دیوار کو پختہ کر دیا تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں, ان کے والدین چونکہ نیک تھے, اللہ نے انعام دیا کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اپنے والد کا خزانہ نکال لیں گے, اس وقت تک یہ خزانہ محفوظ رہے. یہاں پھر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کیا. تو یہ پورٹل کے ذریعے 3 واقعات اللہ نے ایگزیبٹ کر کے دکھائے کہ یہ کسی اور دنیا میں یہ آپریشن ہو رہا ہے. پورٹلز مختلف طرح کی ہیں, یہ مختلف فنکشنز سرو کرتی ہیں. مچھلی دوسری دنیاوں کے دروازوں, راستوں اور ان میں کھلنے والی پورٹلز کی ایک علامت ہے, نشانی ہے. یہ اس طرح کی بھی ہے کہ جن سے فرشتے سفر کرتے ہیں. obviously آپ کو ان پورٹلز میں جاندار نہیں ملیں گے کیونکہ وہ راستے فرشتوں کے سفر کرنے کی گزرگاہیں ہیں, لیکن وہ پورٹلز کہ جو ہمیں دوسری دنیاوں میں لے کر جاتی ہیں, وہ دنیایں کہ جہاں دوسرے جاندار رہتے ہیں, دوسری مخلوقات اور دوسرے دابات رہتے ہیں, وہاں سب سے پہلے ہمیں مچھلی اور مچھلی کی نیچر یا قسم والے دابات ملیں گے. سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھانے کے لیے بھی جو جاندار آیا وہ کسی پورٹل ہی سے نکل کر آیا تھا, اور مخلوقات سے آباد کسی دنیا سے آیا تھا, اور وہ ایک مچھلی تھی. جابر ابن عبداللہ اور ان کی ٹیم کے کھانے کی خاطر آسمان کے جس راستے سے وہ جاندار بھیجا گیا تھا کہ جس کی آنکھ کے حلقے میں بیٹھ کر وہ لوگ چھپ گئے تھے, وہ جاندار بھی ایک مچھلی تھی. یہ واقعہ پچھلی قسم میں نے آپ کو سنایا بھی تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی جس دوسری ڈیمینشن, جس دوسرے عالم میں جانا تھا, وہاں ایک مخلوق رہتی تھی, لوگ رہتے تھے, کشتیاں چلاتے تھے, وہاں بادشاہ رہتے تھے, اس عالم میں غلام رہتے تھے, اس عالم میں گاؤں آباد تھے. اسی لیے اس دنیا میں کھلنے والے راستے کی نشاندہی کے لیے بھی نشانی پھر ایک مچھلی کو مقرر کیا گیا. مچھلی کہ جو تخلیق کی نشانی ہے, جس کا نام سورہ قلم میں
قلم کے ساتھ آیا ہے، پہلی تخلیق کے ساتھ آیا ہے۔ تو مچھلی مخلوقات کی دنیا میں کھلنے والے راستوں کی ایک نشانی ہے۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب جو ہے یہ جنتر منتر کی، ثواب کی یا دم درود کی کتاب نہیں ہے۔ اٹ از اے یوٹیلٹی بک، مینول آف یونیورس ہے۔ قرآن پاک is the actual live. It is mimicking the live universe right now. It is not a past historical, it's a book of history. No, it's not.